اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ حجاج کرام کے لیے دیگر مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سفر حج میں نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے، اور اس مسئلے میں بہت سے ہمارے بھائی حجاج کرام الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مذہبی حوالے سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ بہرحال دیکھیے، توجہ فرمائیے، اصول یہ سمجھیے کہ کسی ایک جگہ پہ کسی نے 15 راتیں اکٹھی نیت کر کے ٹھہرنا ہو تو وہ جگہ ان کی وطن اقامت بن جاتی ہے، تو وہاں وہ مقیم ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ نماز پوری پڑھتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، ایک جگہ پہ مسلسل 15 راتیں نہ ٹھہرنی ہوں نیت کر کے، تو پھر وہ وہاں مسافر رہتے ہیں۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں مدینہ منورہ سے۔ سفر میں تو ہر حاجی مسافر ہوتا ہے، اپنے گھر سے لے کے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے جدہ تک دوران سفر ہے تو وہ تو مسافر ہی ہے۔ مدینہ منورہ کا جو سفر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، یا مدینہ منورہ سے جدہ واپسی کا، یہ سب سفر ہوگا دوران سفر۔ مدینہ منورہ کا جو قیام ہے اس میں بھی آپ مسافر ہوں گے، کیونکہ وہاں کا قیام 8 راتیں ہوتی ہیں، 9 راتیں ہوتی ہیں، 10 راتیں ہوتی ہیں، بس زیادہ نہیں ٹھہرا جا سکتا وہاں، ضابطہ یہی ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ مسافر ہوں گے، اور نماز اگر اپنی پڑھیں خود تو قصر کریں گے، جماعت سے پڑھیں تو پوری پڑھیں گے۔ اور دوران سفر بھی آپ مسافر ہوں گے، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کی کیا صورتحال ہے؟ مکہ مکرمہ میں اگر آپ آگے ہیں، فرض کریں آپ شروع فلائٹ میں جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ مسافر ہیں، جو ہی آپ وہاں سے مدینہ سے احرام باندھ کے مکہ مکرمہ آئیں گے، چونکہ یہاں آپ کا قیام کافی زیادہ ہوگا، تو یہاں آپ نے اگر 15 راتیں ٹھہرنی ہیں مینا وغیرہ، مینا جانے سے پہلے، تو بالاتفاق آپ مقیم ہیں، آپ نماز پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یہاں نماز پوری پڑھیں گے، مقیم ہیں، تو آپ مینا جائیں گے، وہاں بھی مقیم، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی مقیم، مزدلفہ میں بھی مقیم، اور پھر حج کے بعد بھی آئیں گے تو آپ مقیم ہوں گے۔ لہٰذا یہ لوگ صرف مدینہ منورہ میں مسافر ہوں گے، باقی مکہ مکرمہ میں، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان تمام جگہوں پہ وہ مقیم ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے، اور ساتھ میں سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں گے۔ اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں ایسے وقت پہنچے ہیں کہ مکہ کا قیام اور مینا وغیرہ کا قیام ملا کے آپ کی 15 راتیں نہیں بنتی، 14 راتیں بنتی ہیں، مینا کی 4 راتیں ہیں، 5 راتیں ہیں، جلدی آپ کی واپسی ہے، تو مکہ مکرمہ کا قیام اور جو حج کے ایام جب ملا کے آپ کے 15 راتیں نہیں بنتی، دن 15 بن جائیں، بے شک راتیں 14 بنتی ہیں، تو بالاتفاق آپ مسافر ہیں۔ مکہ میں بھی آپ مسافر ہوں گے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور واپسی مکہ مکرمہ میں، عزیزیہ میں ہیں، شوقیہ میں ہیں، شیشہ بن داؤد میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ مسافر ہوں گے۔ یہ بات تو واضح ہے۔ اب آخر صورت ہے اختلاف والی۔ اگر آپ کا مکہ مکرمہ کا قیام 15 راتوں سے کم ہے، مینا اور مزدلفہ کا جو قیام ہے وہ اگر ساتھ ملائیں تو آپ کی 15 راتیں یا اس سے زائد بن جاتی ہیں۔ اس صورت میں ہمارے پاکستان کے اساتذہ کرام، علماء کرام، اکابرین کی رائے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے دارالعلوم کراچی کی، ہمارے وہ محترم ہیں، میرے استاد ہیں حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، میں نے 3 سال حضرت کی خدمت میں رہ کے حضرت سے سیکھا ہے، علم حاصل کیا ہے، فقہ اور فتویٰ کی تعلیم لی ہے الحمدللہ۔ یہ حضرت علم کے، عمل کے، تقویٰ کے جامع ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، هو آیۃ من آیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی حفاظت فرمائے اور مزید لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے جس چیز کو قریب سے دیکھا ہو تو پھر اس کی عظمت بھی اتنی ہی دلوں میں آتی ہے۔ تو حضرت کی رائے اور حضرت کے دارالفتاح کی رائے یہی ہے کہ اگر مکہ کا قیام اور ایام مینا کا قیام ملا کے 15 راتیں بن جائیں
تو یہ شخص مقیم ہے۔ فرض کریں اس نے 10 دن گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں، 9 راتیں ہیں، اب وہ مینا آتا ہے تو مینا کی ملا کے اس کی 17-18 بن جاتی ہے، تو دارالعلوم کراچی کے اکابرین کرائے میں یہ شخص مقیم ہیں، ان کرائے میں مینا اور مزدلفہ عرفات یہ مکہ کی آبادی کا حصہ ہے، تو ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ میں 15 راتیں آ گئی ہیں، تو لہذا یہ مقیم ہوں گے اور ان پہ مقیم والے احکام لاگو ہوں گے۔ یہ حج کی قربانی کے ساتھ جو واجب قربانی ہے عید الاضحیٰ والی وہ بھی کریں گے، وہ چاہے مکہ میں کریں چاہے پاکستان میں کریں۔ جبکہ دوسری طرف جامعہ اسلامیہ علامہ بنوری ٹون اور اس کے ساتھ دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو مزدلفہ، مینا اور عرفات ہیں یہ الگ مشاعر ہیں، یہ ساتھ مل بھی جائیں تو بھی مکے کا حصہ نہیں بن سکتے، جیسا کہ جس طرح کہ صفا مروہ یہ مسجد حرام کے ساتھ متصل ہے لیکن پھر بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مشاعر میں سے ہے، اس کی اپنی حیثیت قیامت تک باقی رہے گی، وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ دوران سعی نماز پڑھتے ہیں مسعی پہ، سعی کی جگہ پہ، تو انہیں مسجد حرام کا ثواب اس طرح نہیں ملتا جو مسجد کے اندر پڑھنے کا ملتا ہے۔ ہاں اتصال صف کی صورت میں جو حکم ہے وہ لاگو ہوگا، بہرحال وہاں سعی میں وہ خواتین بھی جا سکتی ہیں جو مسجد میں نہیں جا سکتی۔ تو اس طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ مکہ کی آبادی کے ساتھ متصل نہیں ہے مینا اور عرفات اور مزدلفہ شرعی طور پہ، اور خاص طور پر ان کا کہنا یہ ہے جو مزدلفہ کی رات ہے وہ بالکل جنگل میں ہے، اس وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہی پہاڑوں پہ میدان میں ہے، وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے، اتصال نہیں ہے۔ بہرحال ان کی رائے یہ ہے، تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آدمی مینا جانے سے پہلے مقیم ہے تو مینا بھی مقیم ہوگا، اگر وہاں اس کی 15 راتیں نہیں ہیں، وہاں مسافر ہے، پھر مینا عرفات مزدلفہ میں بھی وہ مسافر ہوگا، اور حج سے واپسی پہ مکہ جب آئے گا اس وقت دیکھیں گے اب اس نے یہاں کتنا ٹھہرنا ہے۔ اگر 15 راتیں مزید قیام ہے مینا سے آنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، تو مینا میں وہ مقیم ہوگا، ورنہ وہ مینا میں بھی مکہ میں بھی حج کے بعد مسافر ہوگا۔ میں عام طور پہ یہ مسئلہ سفر قصر کا حج کے لیے بیان نہیں کرتا کیونکہ اس میں آراء کا اختلاف ہے، لیکن کافی حضرات کی طرف سے تقاضا ہوا، اصرار ہوا، تو میں نے یہ عرض کر دیا۔ اور آخری بات یہ ہے اس میں الجھنا نہیں ہے، جو جس رائے کو اختیار کرے بہت اچھا، جو دارالعلوم کراچی کی رائے اختیار کرے سر آنکھوں پہ، وہ تو ہے ہی ہمارے اساتذہ کرام، اور جو بنوری ٹون کی رائے کو اختیار کرے بہت اچھا، وہ بھی ہمارے اکابرین میں سے ہے۔ تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، ہوتا یہ ہے ہر خیمے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، قصر کریں پوری پڑھیں، قصر کریں پوری پڑھیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ تو جو آپ کی رائے ہے، جن پہ آپ کو اعتماد ہے، بس آپ ان کی رائے پہ چلیں اور دوسرے کی رائے کو آپ غلط قرار نہ دیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔